السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 74۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 74، آیت نمبر 44۔ آیت نمبر 44، رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 5، مفسرین کے اقوال۔ اللہ کے پیارے بندوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پچھلے حصہ نمبر 73 میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق بات کو نہ چھپاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں حق بات تھی کہ نبی ایک آخری نبی آئیں گے، اور جن کی نشانیاں انہیں بتلائی گئی تھی، اور جو ساری نشانیاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی، لیکن بنی اسرائیل اس بات کو چھپا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ہم حقیقت کا اعلان کر دیں تو ہمیں پوچھنے والا کون ہے، پھر تو سارے اس نبی کے پیچھے ہی جائیں گے۔ اس تعلق سے انہوں نے یہودیوں کو اپنی اس حق بات چھپائے رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق بات کو چھپانے سے اور حق بات میں خلط ملط کرنے سے منع فرمایا۔ حق بات میں خلط ملط کی جاتی ہے، جیسے کہ آج وسیلے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا وسیلہ بن جائیں گے، فلاں تمہارا وسیلہ بن جائیں گا، اولیاء اکرام تمہارا وسیلہ بن جائیں گے۔ تو وسیلوں کی باتوں میں بہت زیادہ اور بہت دوسرے معاملات میں بھی بہت زیادہ خلط ملط کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین معجزہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھتے جائے، سارے تمہارے جتنے اندر بھی خدشات ہے، غلط فہمیاں ہے، رکاوٹیں ہے، سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ تو اسے پڑھے بھی، سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے تو انشاءاللہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات دلیل ہے تو لاکھ دلیلوں سے بڑھ کر ہے قرآن کی بس ایک دلیل۔ کوئی پوچھے کون ہے اللہ تو کہہ دے کہ رب جلیل۔ نبیوں کی باتوں کو سن، فضل و کرم کے موتی چن، سچی ہے بس راہ خدا کی، باقی سب ہے جھول۔ اللہ 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 بول۔ تو ہم آج ہمارے حصہ نمبر 74 کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم پہلے اپنے موضوع کے تعلق سے جو قرآنی آیت ہے، آیت نمبر 44 ہے آج ہمارا موضوع، تو اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنی تئیں بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنی تئیں بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ دوگلاپن اور یہودی یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کرے، اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو جیسا دوسروں کو تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو اور خود بھی اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو نماز روزے کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم اہل کتاب خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اہل کتاب تم اپنی کتاب کے ساتھ لوگوں کو کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم اہل کتاب خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔
یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہے جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آتیں نکل آئے گی اور اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر پوچھیں گے اے فلاں، آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، اے فلاں، آپ تو ہمیں اچھی باتیں کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہیں گا کہ افسوس، میں تمہیں کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ ہائے یہ تمنا کی صرف زبان سے دوریاں، اس قدر سختیاں دشواریاں مجبوریاں، ہائے یہ تمنا کی صرف زبان سے دوریاں، اس قدر سختیاں دشواریاں مجبوریاں۔ آگے پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں کر پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے۔ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، سب سے بدتر علماء بے عمل ہے۔ بہترین نقطہ ہے، سمجھنے کا ہے، علماء سے بدظن نہیں ہونا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، سب سے بدتر علماء بے عمل ہے۔ کہ ایسے علماء، کیونکہ علماء کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، علم بہت زیادہ ان کے قریب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا ہے، پھر بھی اگر اس کی ناقدری کرے، اسے پسے پشت ڈال دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، تو اسے انہیں بدتر کہا گیا ہے۔ سب سے زیادہ بدتر وہ علماء ہے جو بے عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے زیادہ پکڑ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آگے پڑھیں گے کہ بخاری اور مسلم میں بھی روایت ہے کہ عالم اور جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دھوکہ نہ کھائے کہ ہم پڑھے ہی نہیں، جتنا نہ جانے اتنا اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے علماء سے پوچھے، آگے بھی ہمارے اس کے تعلق سے کئی موضوعات ہے، اگر جلدی ہے تو اپنے علماء سے جا کے پوچھے کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم ان تین باتوں کی فضیحت یعنی کہ ان تین باتوں کی ذلت، بدنامی، رسوائی سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واعظ و نصیحت شروع کرو۔ اس نے پوچھا کہ وہ تین
باتیں کیا ہے، وہ 3 آیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بتایا کہ پہلا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو؟ دوسری آیت یہ ہے کہ تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ اور تیسری آیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت میں اصلاح کرنا ہے، کہو۔ تو یہ تینوں آیتیں بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کہو تم ان تینوں آیات سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو، تو عمل پر جم جاؤ، صرف کہنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے کہ ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوگا؟ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا؟ دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوگا؟ تو اپنی دھرتی کو زرخیز بنائے، اپنے اعمال کی بنجر دھرتی کو زرخیز بنائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قیامت تک بڑھاتے رہے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، ہمارا حصہ نمبر 74 یہی پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصہ نمبر 75 میں ہم آیت نمبر 45 اور 46 کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔